ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے القمر ٹی وی کے پروگرام میں حاضر ہیں کہ آج ہم انشاءاللہ جس عنوان پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کہ تزکیہ قلب، کہ دل کا تزکیہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ چیز ہے کیا۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عثمان الہی بن عباس صاحب۔ اب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، یہاں پر القمر ٹی وی کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا جو پچھلا پروگرام ہوا ہے خشیت الہی، بہت سارے دوست احباب نے اس کو پسند کیا ہے، اور الحمدللہ واقعتاً وہ پسند کرنے کے لائق تھا پروگرام آپ کا۔ اللہ آپ کو مزید ایسی گفتگو کرنے کی اور آپ سے علمی مواد جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ ماشاءاللہ آپ کی آج کا جو پروگرام، جیسا کہ جس کا ہم نے عنوان رکھا ہے تزکیہ قلب، تزکیہ قلب، اصل اس کا سب سے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس پہ تھوڑا سا روشن ڈالیں۔ تزکیہ قلب سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے بچائے، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، ان جیسی جو گناہ ہیں ان سے اپنے دل کو پاک کرے، اور اپنے دل کو اللہ ذوالجلال کی محبت، اخلاص اور صبر و شکر جیسی نیکیوں سے مزین کرے۔ اور اسی طرح دیکھیں آپ، یہ جو دل ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفی، کہ کسی انسان کے دل کے اندر، کسی انسان کے سینے میں نے دو دل نہیں بنائے، ایک دل بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو نیکی ہے اور گناہ ہے یہ متضاد چیزیں ہیں، دل ایک ہے، تو یہ جو نیکی ہے اور یہ جو گناہ ہے یہ ایک ہی وقت میں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے زاد المعاد کے اندر اس کی بڑی پیاری تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تزکیہ قلب سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں، نفاق کی بیماری، تکبر کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینے کی بیماری، ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے اپنے دل کو اللہ ذوالجلال کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا جو مراقبہ ہے، اس کی جو خشیت ہے، اخلاص ہے، صبر و شکر جیسی نیکیوں سے مزین کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تزکیہ قلب ہے، یعنی یہ دل کی اصلاح ہے۔ صحیح۔ اب سب تزکیہ قلب کے حوالے سے قرآن و حدیث سے اس کی ملتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دل کی بیماریاں کون سی ہیں جن کی جو ہے نا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اللہ ذوالجلال نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کافروں کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بیماری کو بڑھا دے گا۔ جو آپ نے پہلا بتایا نفاق، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دراصل یہ ہے کہ بظاہر انسان دیکھنے میں کچھ اور ہے اور دل کے اندر کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب سب 4 بیماریاں آپ نے جی یہاں پہ عرض کی ہیں، اس میں آپ نے ریاکاری والی جو بیماری کا ذکر کیا، یہ دل کی بیماری کیوں؟ ریاکاری کا دل کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کو بظاہر اعمال مطلوب نہیں ہے، یہ دل کیا گواہی دیتا ہے۔ ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اخلاص کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ حسد سے دل کیسے خراب ہوتا ہے؟ اور کیا تمنا کرتا ہے کہ اللہ اس سے نعمتیں تو چھین لے، مجھے دے دے، اس سے نعمتیں تو چھین لے۔ انسان اگر ترقی کی منزلت کو پہنچ گیا، رفعتوں کی منزلت پہ پہنچ گیا، اس کو برداشت نہیں ہوگا۔ اچھا، دل کو پاک کرنے کے لیے کوئی دعائیں، کوئی وظیفہ، کوئی ایسا؟ یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کری اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کری، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ دل کی کوئی اقسام بھی بنائی جا سکتی ہیں یہ، اور بہتر قسم کون سی ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن مال، اولاد، پیسہ، روپیہ کوئی کام نہیں آئے گا، وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر میرے پاس آئے گا۔ تزکیہ قلب کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا کا معنی
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا ہے کہ توبۃ نصوحہ کا معنی یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس پر گناہ کے بعد شرمندگی کا اظہار ہو اور گناہ چھوڑنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اور بعد میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے وہ طریقے ڈھونڈے کہ کس طرح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے اللہ ذو الجلال کی محبت اور اللہ ذو الجلال کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے اور کون سے اعمال ہیں جو فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارے دلوں کو سکون چاہیے، اگر تم اپنے دل کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، پھر ایک شرط ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے ذکر سے اپنے دلوں کو معطر کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ اور محدثین سے ان کے یہ تزکیہ قلب کے حوالے سے انہوں نے کیا کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ انہوں نے اس اہمیت کو کہاں تک سمجھا؟ اس آیت پہ پہنچتے تھے نا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اس آیت پہ پہنچتے تھے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، یعنی اس قدر اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اس دل کو بیماریوں سے پاک کر رکھتے تھے۔ ہر وقت ہر لمحہ ان کی یہی سوچ ہوتی تھی کہ ہمارے دل کے اندر ریاکاری کہیں وار نہ کر جائے۔ آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے تزکیہ قلب کے حوالے سے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا کی رحمت کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہاں اللہ کی رحمت کی بات ہوگی۔ جی تو ناظرین، آج کا پروگرام جو کہ تزکیہ قلب کے حوالے سے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی وقت کی ضرورت تھا یہ اس طرح کے پروگرام، اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہمیں اپنی اور اپنے دوست احباب کی اصلاح کرنا ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش آخر میں ہم کریں گے کہ اس پروگرام کو خود بھی سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ جو گفتگو آپ صاحب نے کی ہے اور جو دعائیں آپ صاحب نے بتائی ہیں وہ جو دعائیں ہم یاد کریں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اپنے جو ہے نا دل کی پاکیزگی کو ہم حاصل کریں، اور یہ جو اصلاحی گفتگو ہوتی ہے نا اس کو آپ شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔